تبارک و تعالیٰ انسانوں کی مشکلات کو مٹا دیتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو بھی مصیبت آتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اور جب انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پختہ ایمان پختہ یقین رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اور حضرات گرامی کا تیسری بات یہ ہے، یہ گناہ گاروں کے لیے جہاں پر وارننگ ہوتی ہے، گناہ گاروں کے لیے تنبیہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثریت گناہ گاروں کی ہے، ہم میں سب کو توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، مناجات کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی کا تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک ہی ترازو کے ذریعے کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کا رزق گھٹا رہا ہے، کسی کا بڑھا رہا ہے، کسی کا چڑھا رہا ہے۔ اسی طرح ایک ہی جھٹکے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر مجرموں کو عذاب کا کوڑا لگا رہا ہے، جہاں پر گناہ گاروں کو جھنجھوڑ رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اہل ایمان اہل ایقان کو آزما بھی رہا ہے، مقربین کی آزمائش بھی کر رہا ہے۔ حضرات گرامی کا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کے سیلاب کا ذکر کیا، جہاں پر قوم نوح قوم عاد کے اوپر آنے والی آندھیوں کا ذکر کیا، جہاں پر قوم سمود کی چنگھاڑ کا ذکر کیا، جہاں پر قوم مدین کی چیخ کا ذکر کیا، جہاں پر قوم سدوم کے اوپر پڑنے والے پتھروں کی بارش کا ذکر کیا، وہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کرے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مالوں کے نقصان کے ذریعے، کبھی جانوں کے نقصان کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وویلا نہیں کرتے، جدا فدا نہیں کرتے، بے قراری اور بے سکونی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک ہی طرز عمل ہوتا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ حضرات گرامی قدر، مجھ پہ آنے والا جادو کا حملہ میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، مجھ کے اوپر آنے والا بخار میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، میرے اوپر ہونے والا نزلے کا حملہ میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، میرے اوپر ہونے والا ٹی بی کا حملہ میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، میرے اوپر ہونے والا کینسر کا حملہ میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، سیلاب کا آنے والا ریلا میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، زلزلے کا جھٹکا میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، آتی فشاں کا دھانا میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز میرے قبضہ و اختیار میں ہے، وہ رضا، اللہ کے ساتھ راضی ہو جانا، وہ تقدیر الہی کے اوپر صبر کرنا، وہ مالک کائنات کی طرف سے آنے والی مشکلات کے اوپر اور اس کی طرف سے آنے والے مصائب کے اوپر ہنہ پیشانی کے ساتھ ان کو برداشت کرنا، یہ میرے قبضہ و اختیار میں ہے۔ چنانچہ مومنین کا شیوا کیا ہوتا ہے، مومنین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، مومنین کا انداز کیا ہوتا ہے، مومنین کیا کرتے ہیں؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ان کی زبانوں سے ایک ہی الفاظ نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصیبت آئی ہے تیرے حکم سے آئی ہے، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جو تیری کتابت سے آگے بڑھ سکتی۔ حضرات گرامی قدر، میں نے مشکل کے اندر 1 برس رہنا ہے، میرے پروردگار عالم کو پتا ہے، میں نے مشکل کے اندر 2 برس رہنا ہے، میرے پروردگار عالم کو پتا ہے، میں نے مشکل کے اندر 6 مہینے کے لیے رہنا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے مشکل کے اندر 3 مہینے کے لیے رہنا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے مشکل کے اندر 2 مہینے کے لیے رہنا، میرے رب کو پتا ہے، میں نے بیمار 3 دن کے لیے ہونا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے کینسر کے بعد مرنا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے کینسر کے بستر سے پلٹنا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے ٹی بی کے بعد قبر میں اتر جانا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میں نے ٹی بی کے بعد باہر نکل جانا ہے، میرے رب کو پتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر تو میں مومن و مسلمان ہوں، اگر میں حقیقی معنوں میں پروردگار عالم کا بندہ ہوں، اگر میں اس کا مخلص تابعدار ہوں، اگر مجھے اس کی تقدیر کے اوپر یقین ہے، اگر مجھے اس کے اماور کے اوپر جو ہے میرا پختہ اعتقاد ہے اور میرا اس بات کے اوپر یقین ہے، میری زندگی میں آنے والی مشکلات اللہ کے حکم سے آئی ہے، میری زندگی میں آنے والی تکالیف اللہ کے حکم سے آئی ہے، میری پریشانیاں اللہ کے حکم سے آئی ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور میرا یہ لازمن یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تو جو نعمت دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس نعمت کو تو چھیننا چاہے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی نفع پہنچانے والا تیری وجودگی کے اندر نفع نہیں دے سکتا۔ حضرات گرامی کے اندر نفع والی ذات بھی تیری ہے اور تکلیف والی ذات بھی تیری ہے، بیماری بھی تیری طرف سے ہے، شفا بھی تیری طرف سے ہے، مشکل بھی تیری طرف سے ہے، حاجت روائی بھی تیری طرف سے ہے، مصیبت بھی تیری طرف سے ہے، اور مصیبت سے نکلنے والے امکانات بھی تیری طرف سے ہیں۔ اللہ میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتلا دیے، اپنی مشکلات کے اوپر تمہیں
صبر کرنا چاہیے. جب تم صبر کرو گے اور مشکلات کے اوپر یہ الفاظ کہو گے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایسے عالم کے اندر پروردگار عالم کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا، اپنے درودوں کا نزول فرما دے گا، تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے گا. حضرات گرامی قدر، ہر مشکل ہر بندے کے لیے اللہ کے عذاب کا جو ہے کنارہ نہیں ہوتی، اللہ کے عذاب کی ٹھوکر نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی مشکلات اللہ کے اولیاء کے لیے، اللہ کے اتقیاء کے لیے آزمائش ہوتی ہیں. یہ آزمائشیں ان کے درجات کو بلند کرتی ہیں، اتنا بلند کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر، ہمیں حدیث پاک سے یہ بات بھی حاصل ہوئی، ہمیں حدیث پاک و سنت مطہرہ سے یہ سبق بھی حاصل ہوا، یہ درس بھی حاصل ہوا کہ جب انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے کو بلند کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کثرت سجود کو اور کثرت عبادات کو طلب کرتے ہیں. جب بندہ یہ مومن و مسلمان ایسے عالم کے اندر سجود کی کثرت نہیں کرتا، بندگی کی کثرت نہیں کرتا، تہجد گزاری کی کثرت نہیں دے. حضرات گرامی قدر، کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جو راہ الہ کے اندر جہاد کو کرتے رہے، کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جو جام شہادت کو نوش کرتے رہے، کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جن کو آروں کے ذریعے چیرا گیا، کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جن کے کھلوے اتھر کے اوپر چھریوں کو چلایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، کہ یہود کا شیوا تھا وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو بغیر حق کے اور بغیر دلیل کے شہید کیا کرتے تھے. حضرات گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام کی شہادت نے، انبیاء علیہ السلام کے زخموں نے ہمیں یہ پیغام بتلایا، ہر مصیبت اللہ کے عذاب کا ٹکڑا نہیں ہوتی. حضرات گرامی قدر، اللہ کے پرگزیدہ بندے سب سے زیادہ بلیات کا نشانہ بنے، سب سے زیادہ بلاؤں کا نشانہ بنے، سب سے زیادہ ابتلاؤں کا نشانہ بنے. حضور اقدس کی زندگی میں کیسی کیسی آزمائشیں نہیں آئی. حضور کو حالت سجدہ کے اندر اوجری کو ڈالا گیا. حضرات گرامی قدر، حضور کے اوپر جو تھے غلط طریقے سے بوجھوں کو رکھا گیا. حضور علیہ السلام کے راستے پہ کانٹوں کو بچھایا گیا. حضور علیہ السلام کو لہو رنگ بنایا گیا. حضور علیہ السلام کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مقصور کیا گیا. حضور علیہ السلام کو ہیرتوں کے اوپر مجبور کیا گیا. 54 برس کی عمر کے اندر میرے نبی نے تلوار کو اٹھا لیا، کبھی بدر میں تلوار کو چلا دیا، کبھی احد میں تلوار کو چلا دیا، کبھی خندق میں تلوار کو چلا دیا، کبھی خیبر میں تلوار کو چلا دیا، کبھی فتح مکہ کے دن تلوار کو پکڑ لیا. حضرات گرامی قدر، کو چلی تو نہیں لیکن پکڑ تو لیا. اللہ نے اس پر کا خود ہی اعلان فرما دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی قسم کھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلدہ یمین کی قسم کھاتے ہیں، اور قسم کھانے کے بعد اس بات کا اعلان فرماتے ہیں وانت حل بہذا البلد، اور آپ ہی کے لیے اس جگہ کے اوپر خون بہانا جائز ہے. آپ ہی کے لیے ہم نے چند گھڑیوں کے لیے فتح مکہ کے موقع کے اوپر خون کو بہانے کو جائز قرار دے دیا. کچھ گستاخوں کے تلوار کو اس موقع کے اوپر بھی چلایا گیا، مگر نہ معافی کا عام اعلان فرمایا گیا، اور اس امر کا بعد اظہار کیا گیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. حضرات گرامی قدر، حضور نے تبوک کے تلوار کو چلا دیا، حضور نے حنین کے موقع پہ تلوار کو چلا دیا. حنین کے حوادن کے تیر اندازوں نے اتنے انداز میں مسلمانوں کے دشمنوں دریوں کی برکھا کو برسایا، اور یہ زندگی کا پہلا موقع تھا اللہ نے جس کو قرآن مجید میں ذکر فرما دیا کہ آج مسلمان اپنی کثرت کو دیکھ کر، اپنے سیل روا کو دیکھ کر، اپنی تعداد کو دیکھ کر سوچ رہے تھے آج کے دن تو کافر ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتے، آج تو ہماری تعداد بہت ہی زیادہ ہے، آج تیر بھی زیادہ ہے، تلواریں بھی زیادہ ہیں. اللہ نے زمین کو تنگ فرما دیا. حضرات گرامی قدر، بڑے بڑے بہادروں کے قدر مکھڑ گئے. ایسے عالم میں حضرت رسول اللہ سواری کی پشت سے نیچے اترے، اس امر کا اعلان فرما دیا انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، اور اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لہد جگر ہوں. اسی طرح اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے. نبی اپنے سینوں کے اوپر تیروں کو سہ سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنا گوارا نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے جنگ کے اندر دشمنوں کی طرف اپنی پیٹھ کو کرنا گوارا نہیں کر سکتا. اس کی انابت اللہ کے لیے ہے، اس کا رجوع اللہ کے لیے ہے، اس کا پلٹنا اللہ کے لیے ہے، اس کا جھپٹنا اللہ کے لیے ہے. حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام جرأت و استقامت کی چٹان بن کے کھڑے ہوئے، صحابہ پلٹے، اللہ نے پھر غلبہ عطا فرما دیا. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے اوپر جادو کے وار کیے گئے، حضرت رسول اللہ کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے، حضرت رسول اللہ کے کھانے کے اندر زہر کو ملایا گیا، حضرت رسول اللہ کو تکلیفوں کا نشانہ بنایا گیا. حضرات گرامی قدر، زہر کو کھانے کے بعد اس کی تکلیف کو اپنے جسم کے اندر آپ نے محسوس کیا. اتنی ابتلائیں آئیں، اتنی ابتلائیں آئیں، ام کلثوم آنکھوں
کے سامنے قبر میں اتر گئی، رقیہ آنکھوں کے سامنے قبر میں اتر گئی، زینب آنکھوں کے سامنے قبر میں اتر گئی، قاسم آنکھوں کے سامنے قبر میں اتر گیا، ابراہیم آنکھوں کے سامنے قبر میں اتر گیا۔ طیب و طاہر بعض لوگوں کے مطابق 2 بیٹے ہیں اور بعض لوگوں کے مطابق عبداللہ ہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔ حضرات گرامی قدر باہر کے جو بھی صورت ہو، طیب و طاہر کو قبر کے اندر آپ کے سامنے اتارا گیا۔ حضرات گرامی قدر ہدیۃ الکبریٰ کے جنازے کو آپ نے اٹھایا، جناب ابو طالب کی جدائی کا غم آپ نے سہا، حضرات گرامی قدر یتیموں کے یتیمی کے داغ آپ نے سہے، حضرات گرامی قدر جناب عبداللہ کے بغیر، جناب آمینہ کے بغیر اپنی زندگی کے اندر تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پروان چڑھایا۔ ساری زندگی ابتلاؤں میں گزری، ساری زندگی مشکلات میں گزری، حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں خوشیاں اور مسرتیں تو آخرت ہی کے دن آئیں گی۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی آزمائشوں نے اور انبیاء کی ابتلاؤں نے ہمیں یہ سبق سکھلا دیا کہ کئی مرتبہ یہ ابتلائیں جو آتی ہیں انسانوں کے پر آزمائش بن کے آتی ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان ابتلاؤں کے موقع کے اوپر صبر کرتے ہیں، ان ابتلاؤں کے موقع کے اوپر اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا بیٹا، چند مہینے کا بیٹا، 18 ماہ کا بیٹا، نام نامی اپنے اور ہمارے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا۔ کتنی محبت ہوگی حضرت رسول اللہ کو حضرت ابراہیم کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ ابراہیم جب چند مہینے کا ہو گیا تو اس بات کے امکانات پیدا ہوئے صاحب کا بچوں کے مقابلے میں شاید یہ بچہ زندہ رہے، لیکن اللہ کا امر آ گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے اوپر نبوت اور رسالت کو تمام کرنا تھا۔ جوان مرد کا بیٹا نہ بنانے کے اندر یہ حکمت تھی کہ آپ کا اگر بیٹا ہوتا تو شاید لوگ اس کے بارے میں نبوت کا گمان کرتے، اس لیے کہ باپ کے بعد بیٹے کو عام طور پر اس کا جانشین سمجھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس حقیقت کا اظہار اللہ نے اس موقع پہ فرما دیا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت رسول اللہ تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام کو آگے بتلایا گیا کہ آپ کا وہ بیٹا جس کا نام نامی آپ نے ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا تھا وہ بھی دنیا میں نہیں رہا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کا پھول سا بیٹا، پیارا سا بیٹا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کی دائیوں کو جس کو دودھ پلانے کے لیے مامور فرما دیا، حضرت رسول اللہ نے اس کے لاشے تھر کو دیکھا۔ حضرت رسول اللہ نے ایسے عالم کے اندر الفاظ کہے تو کیا کہے، انا بھی فراقی کا یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی کا غم تو ہے لیکن رسینا بھی قضاء اللہ ہی، ہم اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان مصائب کے موقع پہلے ایمان کا شیوا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا۔ حضرات گرامی قدر قرآن مجید نے ہمیں بہت سے مجاہدوں کا، بہت سے اولو العزم لوگوں کا پتہ دیا جن کے اندر فرعون کی بیوی بھی شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے اوپر ایمان لے کے آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر فرعون نے ابتلاؤں کا نشانہ بنایا لیکن زوجائے فرعون جو تھی اس نے ہٹنا گوارا نہیں کیا، ابتلاؤں کو سہتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، سسکتی رہی، لیکن ان آزمائشوں کے اوپر اپنے ایمان کو تج کرنا گوارا نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر فرعون نے آخری حکم دیا، کل تک جو خاتون اول تھی، کل تک جو محلات کی مالک تھی، کل تک جو محملی پوشاکوں کو پہننے والی تھی، کل تک جو انواع اقسام کے کھانوں کو کھانے والی تھی، آج سولی کے اوپر چڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدہ آسیہ کو پکڑا گیا، سولی کے اوپر چڑھایا گیا۔ سیدہ آسیہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیری توحید کے لیے فرعون کے محلات کو چھوڑ دیا، اس کی طرف سے ملنے والی ناز و نعمت کو چھوڑ دیا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اس محل کے بدلے جنت کے اندر اپنے پاس ایک چھوٹا سا گھر عنایت فرما دیجیے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دلوا دیجیے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دلوا دیجیے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے جانے والے انسان کو مختلف طریقے سے انٹیمیٹ کر دیتے ہیں، فرشتوں کے نزول کے ذریعے بتلا دیتے ہیں، آگے گھر میں آسانیاں ہیں، آگے گھر کے اندر ابتلائیں نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے کیا
کیا کیا؟ حافظ ابن کثیر نے اس بات کو قلم بند فرما دیا، کہا پروردگار عالم نے آسیہ کی آنکھوں سے حجابوں کو ہٹا لیا اور کہا آسیہ اس محل کو دیکھو فرعون کے محل سے اعلیٰ ہے، اس ناز و نعمت کو دیکھو وہ فرعون کی ناز و نعمت سے اعلیٰ ہے، اللہ نے تیری قربانی کو قبول فرما لیا اور تیرے لیے جنت کے محلات کو تیار فرما دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اصحاب الاخدود کا ذکر کیا سورہ بروج کے اندر کہ جن کو توحید کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد وہ توحید کے پر استقامت کو اختیار کرنے کے بعد آگ کی خندقوں میں اتارا گیا، وہ ساری کی ساری آگ کی خندقوں میں اترنے والے لوگ اللہ چاہتا تو بادشاہ ان کو کبھی بھی آگ کا انگارہ نہ لگا سکتا، لیکن اللہ نے ان کی ابتلا کے بدلے جنت کو تیار کر رکھا تھا۔ وہ اللہ کے پیارے تھے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ اللہ عزیز و حمید سے محبت کرنے کے جرم میں انتقام کا نشانہ بنے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو چنانچہ یہ بات خلاصتاً کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ آزمائشیں آتی ہیں مجرموں کے لیے عذاب کا کوڑا بن کے آتی ہے اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تنبیہ اور وارننگ کا پیغام لے کے آتی ہے، اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھ